قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جسے اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس کے جو نزول کی مدت ہے وہ 23 سال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے سرزمین پہ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف نازل کرنا شروع کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن کا نزول مکمل ہو گیا۔ تو یہ پورا 23 سال کا زمانہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، اور اس کے بعد ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ شریف میں رہے۔ تو 13 اور 10 یہ 23 سال یہ نزول کا زمانہ ہے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا۔ جتنی ضرورت پڑتی تھی اتنی آیتیں لے کر کے یا صورتیں لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیتے تھے۔ حضور اکرم دہرا دیتے تھے اور بعد میں حضور صحابہ کو سناتے تھے، صحابہ اسے یاد کر لیا کرتے تھے، پھر اسے محفوظ کر لیا جاتا تھا، لکھ لیا جاتا تھا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو رکھے ہوئے تھے جو قرآن کی آیتوں کو کوڈ کر لیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے، وہ کاتبین وحی صحابہ کہلاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا تھا۔ تو قرآن تو یہ کتاب ہو گئی۔ قرآن کی جو حیثیت ہے، اس کی حیثیت لا ریب کتاب کی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی بھی اینگل سے قرآن نے جو بات کی ہے، جن حقیقتوں کو بیان کیا ہے، جن چیزوں کو واضح کر کے قرآن نے بیان کیا ہے، اس میں کہیں بھی کسی بھی اینگل سے شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی ایک حیثیت یہ ہے۔ قرآن مقدس میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، جس کی سب سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین جسے الحمد شریف کہتے ہیں یہ ہے، اور سب سے آخری سورہ جو ہے وہ سورہ والناس ہے، قل اعوذ برب الناس، یہ آخری سورہ ہے، اور درمیان میں وہ سب صورتیں ہیں۔ قرآن میں جتنی بھی صورتیں ہیں اس کی 2 حیثیتیں ہیں۔ یا تو یہ صورتیں ایسی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، جسے ہجرت کہا جاتا ہے، اس ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں اور صورتیں ہیں، یا اس ہجرت کے بعد آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی، کیونکہ پہلے سے اسٹارٹ ہوا تھا قرآن نازل ہونا، ہجرت سے 13 سال پہلے اسٹارٹ ہوا تھا اور ہجرت کے 10 سال بعد تک جاری رہا۔ تو بعض صورتیں تو ایسی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، بعض آیتیں ایسی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی 13 سالوں میں، اور بعض وہ ہیں جو حضور کے ہجرت فرما جانے کے بعد یعنی مکہ سے مدینہ چلے جانے کے بعد نازل ہوئی۔ اس اینگل سے قرآن کے سورتوں کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، 2 الگ الگ نام دیے جاتے ہیں، مکی سورہ اور مدنی سورہ۔ مکی سورہ اور مدنی سورہ وہ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، چاہے اس کا نزول کسی بھی جگہ پہ ہوا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ہے اس کو مکی سورہ کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرما جانے کے بعد مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جانے کے بعد ان 10 سالوں میں جو صورتیں نازل ہوئی ہے اس کو مدنی سورہ کہتے ہیں۔ قرآن مقدس کی سب سے پہلی جو سورہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ۔ آج کی گفتگو اسی پہ ہم کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کا نام بڑا مشہور ہے، اس میں لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں سورۃ الفاتحہ۔ عربی میں فتح یفتح کے معنی آتا ہے کھولنا، عربی جو لینگویج ہے اس لینگویج کے معنی آتا ہے کھولنا۔ تو جیسے ہی ہم اسے کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی سورہ ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ تو اس کا نام سورۃ الفاتحہ اس اعتبار سے رکھا گیا ہے کہ یہ قرآن کی اوپننگ سورہ ہے، قرآن کی اوپننگ سورہ ہے، اس سورہ سے قرآن کھلتا ہے، قرآن اسٹارٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے، اس کا نام ہے اس سورہ کا ام القرآن۔ ام القرآن کہتے ہیں مغز، یعنی بادام ہے اور بادام کا جو گودا ہوتا ہے مین پوائنٹ، وہ مین پوائنٹ۔ تو قرآن کا مین پوائنٹ سورۃ الفاتحہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ کس اینگل سے کہا جاتا ہے کہ اس میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے سورۃ الفاتحہ کے اندر، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو بہت پھیلا کے بیان کرنا،
ایک ہوتا ہے شارٹ میں فارمولا کے طور پہ کسی چیز کو بیان کرنا. فارمولا کو جتنا پھیلائیں گے وہ پھیلتا چلا جائے گا. تو ایک فارمولے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو اسٹارٹ میں رکھا ہے کہ اس میں جو مین چیزیں بیان کی گئی ہے نظریے کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، تھنک کے اعتبار سے، اسی چیز کو پورے قرآن میں پھیلا کے بیان کیا گیا ہے. اس لیے پورے قرآن کا جو مین تھنک ہے اس سورہ کے اندر آ گئی، مین جو پوائنٹس ہے اس سورہ کے اندر آ گئی، اس لیے اس کو ام القرآن کہتے ہیں. دوسرا اس کا نام ہے سورۃ الشفا، ایک اور اس کا نام سورۃ الشفا. روایتوں میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ کوئی بیمار پڑ جائے تو اس سورتوں کو چند مرتبہ پڑھ کر کے اگر دم کر دیا جائے تو اللہ اس سورہ کی برکت سے مریض کو شفا دیتا ہے. اس سورہ کی برکت سے مریض کو شفا دیتا ہے. اس میں الگ الگ لوگوں کے اپنی اوپینین ہے، تجربات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اول درود شریف اور آخر میں درود شریف، بیچ مرتبہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس آیت کی برکت سے شفا مل جائے گی. اس طریقے سے ہمیں بیماری ہوتی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمارا چیک اپ کرتا ہے، چیک اپ کے بعد کیا ایک دوا تجویز کرتا ہے، اس دوا کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دوا کے ذریعے ہمیں شفا دے دیتا ہے. اسی طریقے سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا گہرائی سے علم دیا ہے، ان لوگوں نے اس میں تجربہ کیا تو قرآن کی صورتیں پڑھ کے دم کر دینے سے بھی شفا ملتی ہے، جس طرح دوا کھانے سے شفا ملتی ہے. تو اس طریقے سے، اور اس میں سورہ فاتحہ یہ آزمودہ سورہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الشفا رکھا گیا. بعض لوگ 7 مرتبہ کی قید لگاتے ہیں، بعض لوگ 11 مرتبہ، تعداد بڑھتی گھٹتی ہے. سب لوگوں کے اپنے اپنے تجربات ہیں. جس طرح میڈیکل میں اپنے اپنے تجربات لوگوں کے ہوتے ہیں کہ بچہ اتنا بڑا ہے، اتنی عمر ہو گئی، اتنی عمر ہو گئی تو ڈوز بڑھاتے جائیے یا گھٹائیے. تو اسی طریقے اس میں تجربات ہوتے ہیں. تو کوئی ایک تعداد فکس نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ اس سورہ کے پڑھ کر کے دم کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے. تو اس اعتبار سے اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا نام سورۃ الدعا ہے. سورۃ الدعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف سے پہلے جو تقریباً 500 ساڑھے 500 سال کا زمانہ گزرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جسے فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے، جس میں کوئی پیغمبر نہیں آئے. اللہ نے حضرت آدم سے جو سلسلہ شروع کیا تھا پیغمبر بھیجنے کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری کڑی ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا، یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے. لیکن حضور سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آخری پیغمبر آ رہے ہیں، ان کے درمیان جو گیپ ہے، یہ گیپ تقریباً 550 سال کا زمانہ ہے. 570-71 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. تو یہ جو 500-550 سال کا لمبا زمانہ، اس کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین دیا تھا لوگوں کو، اللہ کا راستہ دکھایا تھا، اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھایا تھا، دھیرے 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 لوگ عبادت سے دور ہوتے چلے گئے. چند لوگوں کا قبضہ ہونے لگا عبادت کی رسم و رواج پہ، اور پھر وہ دھیرے دھیرے یہاں تک پہنچا کہ اب کتاب پڑھنا بھی چند لوگوں کے ذمہ رہ گیا. وہی چند لوگ کتاب پڑھتے تھے، توریت، زبور، انجیل، اور وہی چند لوگ پوری قوم کو سمجھاتے تھے. اب قوم کیا ہے؟ اپنی کتاب سے دور ہو گئی. اللہ کی جو آسمانی کتاب تھی توریت، زبور، انجیل حضرت عیسیٰ کو اترنے والی، اس سے قوم اس کو پڑھنا چھوڑ دیا لوگوں نے. تو چند لوگ پڑھنے والے رہ گئے، پبلک کیا ہوئی؟ پڑھنا چھوڑ دیا. عبادات کے جو رسوم تھے وہ بھی چند لوگ ادا کرنے لگے، عام لوگوں نے عبادات کے رسوم بھی ترک کر دیے. اب وہاں سے منمانی شروع ہوتی ہے ان لوگوں کے جو مذہبی کہلاتے ہیں، مذہبی پیشوا کہلاتے ہیں. ان لوگوں کی منمانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب پبلک سے اپنی مرضی کی چیزیں کروانے، پبلک سے مال و منال ٹھگنا، پیسہ ٹھگنا، اپنی عزت کروانا، خدا کی طرف موڑنے کے بجائے لوگوں کو اپنے طرف موڑ کے رکھنا. ساری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں کو سوال کرنا چاہیے، اللہ دینے والا ہے تو اللہ سے توڑ کر کے اپنے سے جوڑ کے رکھنا، یہ منمانی شروع ہوئی. اور جو باتیں اس میں بیان کی گئی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، یہ ہوگا، ساری نشانیاں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی گئی تھی، لوگوں نے اس کو چھپانا شروع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوتے ہیں، اس زمانے میں جو حالات سماج کے بنے تھے وہ ساری نشاندہی کی گئی تھی اس کتاب کے اندر، انجیل کے اندر، لیکن لوگوں نے اس کو چھپایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. چند لوگ تھے ایسے جو رہنمائی کرتے تھے، لیکن عام راستہ لوگوں کا یہ ہو گیا تھا، اور انہی لوگوں کا سماج پہ قبضہ تھا، وہی مذہبی ٹھیکیدار تھے، مذہبی پیشوا تھے، مذہبی رہنما تھے.
تو جب جب قوم کتاب اللہ سے دور ہوئی ہے، اپنے رہنما کے طریقے سے دور ہوئی ہے، تب تک مذہب پہ چند لوگوں کا اجارہ ہوا ہے، چند لوگوں کا قبضہ ہوا ہے، اور ان چند لوگوں نے پبلک کو الٹا سیدھا سمجھا کر کے اپنا ایک الگ روپ اختیار کیا، اپنا ایک الگ نظریہ اختیار کیا، اس اعتبار سے وہ جیتے تھے۔ تو جو لوگ تھے جو بالکل اضطراب کے شکار تھے، پریشان حال تھے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ چاروں طرف غلط ہو رہا ہے، اور ان کے پاس کوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ اگر ظالم حکومت آ جائے اور ہر طرف ظلم پھیلانا شروع کر دے اور ہمارے آپ کے اختیار میں کچھ نہ ہو کر سکے، تو ایک ہی راستہ بچتا ہے، دعا کرنا۔ اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں بچتا، دعا کرنا۔ سارے لوگ دعا کرتے تھے کہ اللہ اپنا تو رہبر بھیج، جس نبی کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ نبی بھیج، اس کے ذریعے ہمیں ہدایت دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نبی بھی بھیجا، اور قیامت تک لوگ اس نبی کے پیغام سے ہدایت پاتے رہے، اس لیے قرآن نازل کیا، جس کے اسٹارٹنگ میں رکھا سورہ فاتحہ کو۔ تو اس طرح سورۃ الدعا کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کی دعائیں تھی، اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا۔ دوسری ایک اہم چیز، دعا کیا ہے؟ یہ عبادت کا مغز ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، سنن نسائی کی، پھر سنن ابن ماجہ کی، ترمذی میں، یعنی سائستہ کی 4 بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جس میں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو جب بھی کوئی پریشانی ہو جائے، جب بھی کوئی تکلیف ہو، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت بتا دی، اور نبی نے کیا فرمایا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو ہم بندوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی دقت ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کیسے بھی حالات ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا مانگتے رہیں۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ 2 طریقے ہیں سماج میں رائج، وہ دونوں طریقے پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی ہمیں پریشانی ہے، حالات ہمارے بہت خراب ہے، ہر طرح کی مصیبتیں، گھر میں بھی سب بیمار ہے، کاروبار بھی نہیں چل رہا ہے، اور ہر طرح کی مصیبت ہم کو چاروں طرف نظر آ رہی ہے۔ تو ہم ان کو سمجھے کہ بھائی یہ بڑے عالم صاحب ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں، بڑے متقی صاحب ہیں، بڑے صالح نیک آدمی ہیں، تو ہم ان کے پاس چلے گئے، اپنی مصیبت ان سے بیان کی اور کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ یہ بھی طریقہ ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ اپنے اوپر جب ظلم کر لے، اللہ کی کسی نافرمانی کے مرتکب ہو جائے یا کسی لغزش کے شکار ہو جائے، اور یہ آپ کی بارگاہ میں آئے، تو اے نبی آپ بھی ان کے لیے دعا کریں اور یہ بھی دعا کریں، تو میں ان کے گناہوں کو اور ان کی لغزشوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ایک طریقہ تو ہے کہ جسے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا سمجھتے ہیں، کہ رسول اللہ نے جو دین دیا تھا، جو طریقہ دیا تھا، رسول اللہ کی جو سنت تھی، رسول اللہ کے مذہب کے اعتبار سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا، تو جو لوگ بھی رسول اللہ کے طریقے پہ چلتے ہیں، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عالم صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، امام صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، پیر صاحب ہے، جو بھی ہے، یا سماج میں آپ کے ماں باپ ہیں، جو بھی ہے، جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں، نیک سمجھ رہے ہیں، اپنے سے اچھا سمجھ رہے ہیں، اس سے آپ کہیں کہ ہم ان مصیبتوں میں گرفتار ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں۔ لیکن یہ ایک طریقہ ہوا اور یہاں کام ختم نہیں ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خود بھی دعا کریں۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ خود بھی دعا کریں، وہ بھی آپ کے حق میں دعا کریں جس کو آپ نے نیک سمجھا ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کے دعا کے برکت سے آپ کو آسانیاں پیدا کر دے، لیکن تکلیف تو آپ کو ہے نا بھائی۔ مثال کے طور پہ چوٹ لگی ہمارے گھٹنے میں، ہم گر گئے، چوٹ لگی ہمارے گھٹنے میں اور آپ دیکھ رہے تھے، انسانی ہمدردی اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کر رکھی ہر انسان کے دل میں کہ جب کسی کو آپ گرتے ہوئے دیکھیں گے، وہ آپ کا کوئی قریبی ہوگا، تو آپ کے منہ سے آٹومیٹک آواز نکلے گی، اوہ چوٹ لگ گئی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا سماج میں؟ روز کا تجربہ ہے ہمارا۔ لیکن یہ یقین سے بتائیے کہ ہم گرے تھے، ہم نے بھی اوہ کیا، آہ کیا، اور آپ دیکھ رہے تھے، آپ نے بھی اوہ آہ کیا، لیکن جو درد ہمیں ہے، کیا یہ درد آپ کو بھی ہوا تھا؟
जो दर्द हमें हुआ, जिस दर्द के एहसास के साथ हमारे मुंह से आह की आवाज निकली, क्या उसी दर्द और एहसास के साथ आपके मुंह से भी ये आवाज निकली थी? नहीं निकली थी। आवाज मुआविन तो हुई, आवाज निकली हमदर्दी की बुनियाद पे, लेकिन जो तकलीफ हमें थी, जिस तकलीफ के साथ हमारे मुंह से आवाज निकली, वो आवाज आपके मुंह से कभी नहीं निकल सकती है, किसी के मुंह से नहीं निकल सकती है। तो तकलीफ जब इंसान को हो तो इंसान को खुद अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। ये हक है, सही है, अच्छा रास्ता है कि आप दूसरों से दुआ करवाएं, किसी आलिम साहब से, किसी हाफिज साहब से, किसी पीर साहब से, किसी भी नेक शख्स से, माँ बाप से, बड़े भाई से, बहन से, जिसको भी आप समझ रहे हैं अच्छा, उससे आप दुआ करवाएं, ये भी अपना एक रास्ता है। लेकिन खुद दुआ करें, खुद भी दुआ करें। हमारा क्या तरीका हो गया है कि हम दूसरों से दुआ करवाते हैं। मुसीबत आती है पीर साहब के यहाँ चलो, मुसीबत आती है इमाम साहब के यहाँ चलो, मुसीबत आती है हाफिज साहब के यहाँ चलो, हर जगह हम दौड़ते हैं, लेकिन खुद से दुआ नहीं करते हैं, खुद से दुआ नहीं करते। जबकि हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी है कि हम खुद से दुआ करें। तो हम ये पहली जिम्मेदारी अदा नहीं करते हैं और दूसरी जिम्मेदारी अदा करने बैठ जाते हैं। तो ये चूक होती है हमसे, जिसका नतीजा हमें नहीं मिलता है। नतीजा नहीं मिलता तो दूसरा क्या होता है, गए तो थे इमाम साहब के पास, इमाम साहब की तो कोनो दुआ असर नहीं करती है। पीर साहब के पास भी गए थे, पीर साहब तो दुआ करते हैं, लेकिन कोई दुआ असर नहीं करती है। तो धीरे धीरे क्या होगा, बदगुमानियां पैदा होने लगेंगी। मजहबी जो लोग हैं उनके ताल्लुक से आपके दिल में बदगुमानियां पैदा होने लगी, और आप धीरे धीरे दीन से, मजहब से, नेक लोगों से दूर होते चले जाएंगे, और फिर वो आप बुराई की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप तो खुद अमल नहीं कर रहे हैं ना, दूसरों से बदगुमान भी हो गए, दूसरों से बदगुमान भी हो गए। और एक चीज यहाँ ये याद रखे कि कोई भी दुआ करे, जब अल्लाह चाहेगा तभी दुआ कबूल होगी। अल्लाह नहीं चाहेगा तो हम दुआ करें, आप दुआ करें, सारी दुनिया मिलकर के दुआ करे, किसी की दुआ कबूल नहीं होगी। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है वही होता है। अल्लाह के ऊपर कोई चीज वाजिब नहीं है कि हमने ऐसा कर दिया तो वो करे। अगर ऐसा हो कि भाई हमने ये कह दिया है और ऐसा ही वो करे तो वो मजबूर हो गया ना। अल्लाह मजबूर नहीं है, वो तो अपने मर्जी का मालिक है ना, अहकमुल हाकिमीन है, कादिर मुतलक है। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरादा होगा वो करेगा, जिसका उसका इरादा नहीं होगा वो नहीं करेगा। वो गालिब है, वो हाकिम है, और उसका करम है कि हम कुछ दुआ करें तो सुन ले, उसका करम है कि अगर हम दुआ करें तो सुन ले। तो दुआ करने के बाद अगर असर जाहिर ना हो तो मायूस नहीं होना चाहिए। कुरान मुकद्दस की एक बड़ी मशहूर आयत है, दो आयतें हैं जिसको मिलाया गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने, दोनों ने मिलकर के काबा की तामीर की। इस्लामी हिस्ट्री अगर आप लोग पढ़े होइएगा काबा के ताल्लुक से तो ये चीज मालूम होगी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल इस्लाम, इन दोनों ने मिल करके काबा की तामीर की, जिसका हज करने के लिए जाते हैं और जिसके तरफ मुंह करके किबला बना करके हम नमाज अदा करते हैं। काबा को किबला बना करके उधर मुंह करके हम पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज अदा करते हैं। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने मिलकर के काबा को बनाया। काबा जब मुकम्मल हो गया, बन के तैयार हो गया, तो दोनों ने अल्लाह ताला से दुआ की थी। क्या दुआ की थी कि अल्लाह तबारक व तआला इनके दरमियान, जो समाज यहाँ बस रहे हैं, जो लोग यहाँ बस रहे हैं, इनमें तो एक ऐसा शख्स भेज, एक ऐसा रसूल भेज जो इन्हें तेरी निशानियां बयान करे, किताब व हिकमत की तालीम दे, इनका तज़किया और तस्फिया करे। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने दुआ की। ये दो लोग कौन थे? अल्लाह के पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, मर्तबे के एतबार से जलीलुल कद्र पैगंबर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शुमार होता है। बड़े उलुल अज़्म पैगंबर, अबुल अंबिया कहा जाता है उन्हें, अबुल अंबिया कहा जाता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो जलीलुल कद्र पैगंबर, हजारों पैगंबर उनके नस्ल से पैदा हुए हैं, वो जलीलुल कद्र पैगंबर, वो दुआ कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन हजारों साल पहले का ये वाकया है जो काबा तामीर हुआ। नबी अकरम की विलादत से हजारों साल पहले काबा तामीर हुआ। वहां दुआ कर रहे हैं कौन? हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल। अंबिया के बारे में हमारा जो अकीदा है इस्लाम का, कि अंबिया हर छोटे बड़े गुनाह से मासूम होते हैं, उनसे गुनाह नहीं हो सकता, उनसे गलती नहीं हो सकती। अंबिया मासूम है, और अल्लाह के मखलूक में फिरिश्ते ये भी मासूम है। दो, एक फिरिश्ता है वो मासूम है, छोटा फिरिश्ता हो, बड़ा फिरिश्ता हजरत जिब्रील बड़े मर्तबे वाले, हजरत मिकाइल, हजरत इस्राफील
اس کے علاوہ بہت سارے فرشتے ہیں جس کا ہم کو پتہ ہی نہیں. فرشتے ہیں, فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں. انسانی جماعت میں انبیاء یہ سب سے ٹاپ کلاس پہ ہے اللہ کے نزدیک. یہ انبیاء کی پوری جماعت حضرت آدم سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر طرح کے گناہ سے پاک ہے. ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ تو انسان ہے نا, ہم عالم صاحب ہے, مفتی صاحب ہے, آپ جو بھی ہے, یا حافظ صاحب ہے, جو بھی ہے, جو سماج میں جو بھی انسان جس حیثیت کا بھی ہے, بہرحال یہ انسان ہے, یہ کہیں نہ کہیں خطا کر جاتا, معصوم نہیں ہے. اللہ جس کو بچانا چاہے بچائے, ورنہ غلطیاں ہو جاتی ہے کسی اینگل سے. تو ہم انسان معصوم نہیں ہے, گناہ سے پاک نہیں, لیکن انبیاء گناہ سے پاک ہوتے ہیں. ہم کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں, کبھی جھوٹ ہمارے منہ سے نکل گیا, کبھی وعدہ خلافی ہو گئی, کبھی کچھ ہو گیا, ایسا ہو جاتا ہے نا سماج میں. تو ہم گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں, ہم سے گناہ ہو سکتا ہے, انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا, وہ تو پاک لوگ ہیں نا. اس کے باوجود حضرت ابراہیم نے دعا کی, اور 1000 سال سے زیادہ کا لمبا عرصہ زمانہ دعا کی. انہوں نے, ان کا بھی وصال ہو گیا, حضرت اسماعیل کا بھی وصال ہو گیا. اس کے بعد ایک پیغمبروں کی لائن چلی, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام. پوری ایک لمبی چین چلی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جا کے ختم ہوئی ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں. دعا آج کی گئی ہے, اور اثر کب جا رہا, جب نبی کو پیدا کیا تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا, یتلو علیہم آیاتہ, وہی جو دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم نے کہ ایسے شخص کو بھیج جو تیری نشانیاں ان کے سامنے بیان کرے, تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے, ان کا تزکیہ کرے, تصفیہ کرے, انہیں قرآن و حکمت کی تعلیم دے. وہی اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے, کہ یہ ایسے شخص ہیں جو لوگوں کو قرآن و حکمت کی تعلیم سناتے ہیں, انہیں اللہ کی نشانیاں پڑھ کے بتاتے ہیں, یہ لوگوں کا تزکیہ اور تصفیہ کرتے ہیں. تو جو دعا مانگی تھی وہ دعا کب ظاہر ہو رہی ہے, کتنی نسلیں بیچ میں چلی گئی. اس لیے کبھی بھی دعا کرنے کے بعد فوراً اثر دیکھنے کا متمنی نہیں رہنا چاہیے. اگر اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو تو اللہ سے بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں سماج میں کہ بھائی ہم تو دعا کرتے کرتے تھک گئے, اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر اس طرح کا آپ کہہ رہے ہیں تو آپ بڑے ناشکرے ہیں, یہ غلط جملہ ہے. مسلمان کو قطعی اس طرح کے الفاظ زبان سے نہیں ادا کرنے چاہیے, نہ اس طرح کے خیالات دل کے اندر پیدا کرنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو لائے گا, حساب و کتاب ہوگا. اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ مولا اتنی ساری تو نیکیاں ہم نے نہیں کی تھی, یہ اتنی سارے کہاں سے آ گئے ہمارے پاس. کیونکہ ہر انسان کو اپنا پتہ ہے نا. وہ انسان کہے گا کہ مولا دنیا میں تو ہم نے اتنی ساری نیکیاں نہیں کی تھی, آج اتنا ڈھیر نیکیوں کا یہ کیسے ہو گیا ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ یہ ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں دعا کی تھی, اور اس کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوا, اس کا اثر یہاں ظاہر ہوا ہے کہ یہ نعمتیں تمہارے لیے ہیں. اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ وہ حالت دیکھ کر کے جن کی دعا دنیا میں قبول ہو گئی تھی, وہ اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, تو آج ہمیں بھی نیکیوں کا اتنا بڑا ڈھیر ملتا. تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا, اور جو نہیں ہونا ہے وہ کبھی نہیں ہوگا. ہم جو دعا کرتے ہیں تو ہمیں ایک طرح کا اطمینان ہو جاتا ہے. دعا کرتے مولا تعالیٰ برکت عطا فرما, کاروبار میں, صحت میں, کمائی میں, ہر طرح کی دعائیں ہم کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگر برکت ہو جائے تو اللہ پہ ہمارا ایمان کیا ہے, مضبوط ہو جاتا. اللہ پہ ہمارا ایمان کیا ہے, اور مضبوط ہو جاتا. اور کبھی اگر ایسا ہو ہم نے دعا کی اور دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوا, تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں قیامت میں دے گا. اس یقین کے ساتھ اس دنیا کے اندر صبر کرنا چاہیے. مصیبتیں سب پہ آئی ہے نا, مصیبتوں سے کوئی پاک نہیں ہے. انبیاء سے زیادہ پھر کسی پہ مصیبت نہیں آئی ہے. سب سے زیادہ مصیبت انبیاء پہ آئی ہے, جو اللہ کے چنندہ, منتخب, چنے ہوئے بندے, خاص بندے ہیں, ان کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہے. ہم تو دن رات گناہ میں ملوث رہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ کسی کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے. تو اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے ہمارے اوپر تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے. تو ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ نے جس طرح دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے, جو جو چیزیں ادا کرنے کے لیے کہا ہے, کہیں اس میں ہم کمی تو نہیں کر رہے ہیں. کہیں ہم سے کچھ چیزیں
غلط تو نہیں ہو رہا ہے. خاص طور سے فرائض اور واجبات, کیا چیزیں ہمارے اوپر فرض ہے, کیا چیزیں واجب ہے, اور کیا چیزیں حرام ہے جس سے ہمیں بچنا ہے, اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے, اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے.